کہ خدا سے ہم محبت کر سکتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پر خدا سے ہمارا فزیکل تعلق نہیں ہوتا۔ نہ آپ خدا کو دیکھتے ہیں، نہ اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ دیکھنے کے بارے میں تو قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان آنکھوں سے تم اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو آپ بصیرت سے ہی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور بصیرت سے بھی دیکھنے کے لیے آپ کے اندر محبت کا بس جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی تکمیل محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ کوئی بھی کام، کوئی بھی خدمت، کوئی بھی مروت بغیر درد اور محبت کے نہیں کر سکتے، اور جب تک یہ آپ میں نہ بھر دیا جائے، یہ آپ میں موجود نہ ہو، آپ کسی کے لیے بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک بہت بنیادی بات یہاں سمجھ لیں، ہم بھی دیگر جانداروں کی طرح ایک جاندار ہیں، اور وہی جبلتیں اور وہی جذبے رکھتے ہیں جو دیگر جاندار رکھتے ہیں، مگر جو چیز ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے اور انسانیت میں داخل کرتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جیسے دیگر جانور اور جاندار صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، مگر جب ہم انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے سوچنا اور بہتری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ڈیلیوری دوسری مخلوق کے لیے جاری ہو جاتی ہے، اور جب تک ہم دوسروں کے لیے کچھ کرنا شروع نہ کریں، کوئی ڈیلیوری شروع نہ کریں، ہمیں محبت کرنی نہیں آتی۔ یہ ایک اصول ہے، اس کے بغیر جب تک آپ میں محبت عود کرنا آئے، آپ اپنے پروردگار سے بھی محبت نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ علی، خدا کے ملنے کی جگہ بتا سکتے ہو؟ اللہ کو ملنے کا پتہ بتا سکتے ہو؟ فرمایا جی بتا سکتا ہوں۔ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو، اللہ کو دکھی دلوں میں تلاش کرو۔ تو جب آپ دکھی دل پر پھایا رکھتے ہیں، اس کا مداوع کرتے ہیں، اس کی ریمیڈی کرتے ہیں، اس کے دکھ میں اس سے کاندھا جوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ بھی وہیں مل جاتا ہے، آپ پاتے ہیں اللہ کو وہیں پر۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں بیمار ہوا، کیا تو میری عیادت کو میری تیمارداری کے لیے آیا؟ اے اللہ، کیا تو بھی بیمار ہوتا ہے؟ فرمایا اگر میرے بیمار کے پاس آتا تو مجھے وہیں پاتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں بھوکا تھا، کیا تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ اے اللہ، کیا تو بھی کھاتا ہے؟ اللہ نے کہا اگر میرے بھوکے کو کھلاتا تو مجھے ہی کھلاتا۔ جب اللہ اتنی بڑی بات فرما رہا ہے کہ جب تک آپ کے اندر اس کے بھوکے کا، اس کے مفلس کا، اس کے دکھی کا، اس کے بیمار کا درد پیدا نہیں ہوگا، اللہ سے آپ کا تعلق پیدا نہیں ہوگا۔ میں یہ کہوں کہ میں آپ کی محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی عزت کرتا ہوں، اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کے بچے ہیں، جو بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، وہ مجھے اچھے نہ لگتے ہوں تو میری محبت جھوٹ کا فسانہ ہوگی۔ تو جو یہ کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ سے محبت کرنی ہے، اور میں اللہ ہی سے محبت کرتا ہوں، اور اس کی مخلوق کا درد اس میں نہ سمائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، کعبۃ اللہ کی طرف ایسے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا سن لے اللہ کے پہلے گھر، مجھے تیری حرمت سے ایک انسانی جان کی حرمت زیادہ عزیز۔ جب سوچ کا لیول یہاں پہنچ جائے اور اس کی مخلوق سے محبت اتنی بڑھ جائے، پھر یہ ممکن ہے کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہو، یا آپ کا تعلق اللہ سے تعلق خاص بن جائے، اور آپ اس کے انعام یافتہ لوگوں میں ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا۔ یہ وہ کلیے ہیں، یہ وہ قاعدے ہیں جس کی وجہ سے جب یہ لوگ خدمت کرتے ہیں تو وہ محبت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کو پروردگار عالم ریکگنائز کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور پھر آپ کو ایک بہتر انسان بناتا ہے، انعام یافتہ انسان بناتا ہے، اور اللہ بھی پھر آپ سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ماں باپ کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، جب دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم نے انہیں گھور کر بھی نہیں دیکھنا، انہیں اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ورنہ تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ اللہ یہ محبت کے اسلوب اور طریقے آپ کو سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے آپ کو کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو، مجھ سے تعلق چاہتے ہو، اور یہ دعوے دار ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر میری مخلوق کی اس طرح محبت کرو جیسا محبت کرنے کا حق ہے۔ میں اسی طرح محبت پر بات کر رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیں اصلی محبت کون سی ہوتی ہے اور دنیاوی محبت کون سی ہوتی ہے، یعنی کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق؟ میں نے کہا جس عشق میں، جس محبت میں رقیب پایا جائے وہ عشق مجازی ہے، اور جس میں رقیب نہ پایا جائے وہ عشق حقیقی ہے۔ جیسے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے محبت، اللہ نے یہ نہیں چاہا
کہ میرے علاوہ اس سے کوئی محبت نہ کرے۔ حقیقی محبت ہے اللہ نے چاہا ساری مخلوق اس سے اتنا ہی پیار کرے جتنا میں کرتا ہوں۔ تو محبت شیئر ہوتی ہے، قریب کرتی ہے، مقرب بناتی ہے، محبوب بناتی ہے، درد دیتی ہے، انسانیت دیتی ہے، حیا دیتی ہے، شرم دیتی ہے۔ محبت ایسا جذبہ نہیں ہے جس کو ناپاک جذبہ کہا جائے یا نجس جذبہ کہا جائے، یہ تقدس و احترام کا جذبہ ہے۔ جتنے عظیم لوگ ہوئے ہیں دنیا میں، انہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی ہے۔ آپ مخلوق سے محبت کا حال دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بلی آئی اور آپ کی جھولی میں آ کے سو گئی، آپ نے اپنا پروگرام مؤخر کر دیا مگر اس بلی کو نہیں جگایا کہ یہ ڈسٹرب نہ ہو۔ جب وہ بلی خود اٹھی تب آپ اپنے پروگرام کے مطابق وہاں سے نکلے اور جس جاب پہ جس کام پہ جانا تھا وہاں گئے، اتنا احترام کیا، ایک جانور سے اتنی محبت کی۔ اور جو یہ چاہے کہ یہ عظمت میرے حصے میں آ جائے، اللہ مجھے قبول کر لے، اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لے اور مجھے مل جائے، اللہ سے محبت مل جائے، تو اس کو یہ دانش حاصل کرنی پڑے گی کہ اس کو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو کچھ بانٹنا پڑے گا، کچھ دینا پڑے گا۔ انسانیت میں سب سے بڑا جو مقام ہے، سب سے بڑا جو رتبہ ہے، سب سے بڑا جو عہدہ ہے، وہ لفظ ماں ہے۔ ماں سے بڑا مقام کسی کو میسر نہیں، کسی کو حاصل نہیں۔ عظیم ترین پیغمبر وہ بھی اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ ماں سیکریفائز کرتی ہے، قربانی کرنے کا ایک نمونہ ہے، بھوکی رہتی ہے، گیلے میں رہتی ہے، بے آرام رہتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، مگر جس اولاد سے اسے کل کچھ بھی نہیں لینا، اس کی سیوا اور اس کی خدمت پہ جتی ہوئی ہے۔ ماں سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، ریکگنائز کر لیا اس انسٹیٹیوشن کو، ماں ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کو ریکگنائز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ مسلمان ماں نہیں کہا، نیک ماں نہیں کہا، برگزیدہ ماں نہیں کہا، صرف ماں کہا، کیونکہ ماں ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک رویہ ہے سیکریفائس کا، قربانی کا۔ تو جس کو رب چاہیے اسے قربانی کرنا پڑے گی، آرام چھوڑنا پڑے گا، سکون چھوڑنا پڑے گا، نیند چھوڑنی پڑے گی، راحت چھوڑنی پڑے گی۔ اور یہی بات شمس تبریز علیہ رحمہ حضرت رومی کو سمجھا رہے ہیں، جس نے رومی کی کائنات کو بدل کے رکھ چھوڑا۔ آپ لوگ، میں، ہم سب اگر اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی سمت بڑھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس کی مخلوق سے محبت کرنی پڑے گی۔ میں صرف انسانوں کی بات نہیں کرتا۔ تو یہ شمس نے سکھایا علیہ رومی کو، اور ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ یہاں دہرانے کا مقصد یہی ہے ان سوالوں کا اور ان پوائنٹ کا، کہ ہم اس سے آگاہ ہو جائیں، اس سے شناسا ہو جائیں کہ ہمیں اگر اللہ سے محبت کرنی ہے، جو کہ ہم دعوے دار ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک بات اور کہی ہے محبت کے حوالے سے، اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میں بھی تم سے محبت شروع کر دوں گا۔ تو جو یہ چاہے کہ میں اللہ سے جا ملوں، اللہ سے میرے تعلق ہو جائیں، اللہ سے میری محبت ہو جائے، وہ ان اصولوں کو اپنائے اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے۔ یہ بھی شمس تبریزی کے دو چیزیں نجس بیان کی گئی ہیں اس میں، ایک تعصب اور ایک نفرت۔ بنیادی طور پہ جو آپ کے خیالات کو، آپ کی روح کو، آپ کے نفس کو ناپاک کرتی ہیں، نجس کرتی ہیں، وہ نفرت ہے اور تعصب ہے۔ تعصب اور نفرت دونوں گروہ بندی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ اپناتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کرتے ہیں، آپ کے گروہ بن جاتے ہیں۔ جو اس کے خلاف بات ہو، جو اس کے اگینسٹ بات ہو، آپ کی رائے اس میں شامل نہ ہو، آپ کا رویہ اس میں شامل نہ ہو، آپ کی چاہتے اس میں شامل نہ ہو، آپ اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اور عصبیت یہ ہوتی ہے کہ آپ صرف اپنی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے آپ کسی خاص زبان کو بولنے والے ہیں، کسی خاص علاقے کے رہنے والے ہیں، کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی خاص کلچر میں آپ پروان چڑھ رہے ہیں، تو آپ جو اس کے خلاف ہوں گے ان سے تعصب شروع کر دیں گے، ان کے خلاف سوچنا شروع کر دیں گے، ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں ایک بات کہی، اگر ہم چاہتے تو تم سب ایک ہی دین پر ہوتے۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ تم سب ایک دین پر ہو۔ اللہ کو ورائٹی پسند ہے، اس نے ورائٹی رکھی ہے، لوگوں کے انداز مختلف، تعلیمات مختلف، مذاہب مختلف۔ اگر اللہ چاہے تو کیا 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں سب کو دین کی دعوت نہیں دے سکتا اور ان سب کو اتنا ہیبت زدہ کر دے کہ سارے نیک مسلمان بن جائیں؟ آپ سب کے رویے 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں بدل کے رکھ چھوڑے، کوئی بندہ کوئی برائی کرے ہی نہ، کسی قسم کی خطا کرے ہی نہ،
بھول کرے ہی نہ، گناہ کرے ہی نہ، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کو اپنی ورائٹی پسند ہے۔ آپ دیکھیں کتنی قسم کے رنگ ہیں کائنات میں، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہیں؟ کتنا قسم کی آوازیں ہیں کائنات میں، اللہ کی مرضی کے بغیر ہیں؟ کتنی قسم کے ذائقے ہیں آپ کے اس زبان پر، کتنے قسم کے چہرے ہیں، کتنی قسم کے جسم ہیں، کتنے قسم کی چال ہے، چہروں کے کیسے کیسے رنگ ہیں، لوگوں کی ہیبٹس کیسی کیسی ہیں، انداز کیسے کیسے ہیں، پھل کیسے کیسے ہیں، سبزیاں کیسی کیسی ہیں، ورائٹی۔ اللہ کو ورائٹی پسند ہے۔ جو اس ورائٹی کو تسلیم کر لے گا کبھی متعصب نہیں ہوگا۔ متعصب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اور اپنی لائکنگ کو پسند کرتا ہے، جو وہ جانتا ہے، جو وہ کرتا ہے، جو وہ سیکھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پراؤڈ ہے، کبر میں مبتلا ہے۔ سب سے بڑا اخلاقی جرم خود پسندی کے بعد ہے تو کبر ہے۔ کوئی شخص کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا اگر وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے انسان سارے برابر ہیں، ایک ہی طریقے پہ اللہ ان کو پیدا کرتا ہے اور ایک ہی طریقے پہ ان میں موت دیتا ہے۔ کسی میں کوئی فرق نہیں، نیک ہو، بد ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹے خاندان، بڑے خاندان، جو مرضی کہہ لے، طریقہ سب کے لیے ایک ہے، پیدا ہونے کا، جینے کا، زندہ رہنے کا، کھانے کا، مرنے کا۔ تو جو اس ورائٹی کو مان لے گا نہ اس میں نفرت رہے گی اور نہ تعصب۔ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی کریشن سے نفرت کرتے ہیں تو کیا آپ اپنے جذبے میں سچے ہیں؟ کیا واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ اگر واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے محبت کریں گے، کسی کی ڈسگریس نہیں کریں گے، کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے گمان، اپنے اپنے خیال، سب کو اس کے مطابق جینا ہے۔ آپ اپنے خیال کے مطابق جئیں گے، اپنے علم کے مطابق جئیں گے، اپنے رواج کے مطابق جئیں گے، کسی پر معترض نہیں ہوں گے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا صوفیوں کے تھاٹس کے بارے میں، تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ صوفی کسی پر معترض نہیں ہوتا، کسی سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ لوگوں سے کی عزت کرتا ہے اور ان کی محبت کرتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، جیسا کہ رومی کو سکھا رہے ہیں شمس تبریز، کہ آپ کا اندر پاک ہو جائے، اندر ناپاک کس چیز سے ہوتا ہے؟ جس سے شیطان ناپاک ہوا۔ شیطان تو بڑا مقرب تھا، عبادت گزار تھا، سجدہ ریز ہوا کرتا تھا، بہت علم والا تھا، اس کا نام عزازیل تھا، مگر جب وہ مایوس ہوا تو اس کا نام اللہ نے رکھا ابلیس۔ ابلیس کہتے ہیں انتہائی نامراد اور مایوس کو۔ کیوں ایسا ہوا؟ وہ خود پسندی کا شکار ہوا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں تیرا مقرب ہوں۔ اس قرب پر بھی کبر کا شکار ہوا۔ تو پہلی برائی کیا ہے؟ خود پسندی، جو شیطان کو ملی، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ دوسری برائی ہے کبر کرنا، اپنے علم پر، اپنی حیثیت پر، اپنے تعلق پر، اپنی عبادت پر۔ یہ وہ غلاظت ہے جو آپ کے اندر گھس جاتی ہے، جس سے آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، غلیظ ہو جاتا ہے انسان۔ پھر تعصب کیا کہ آدم کو تو نے خلیفۃ الارض بنا دیا جبکہ یہ مجھے ہونا چاہیے تھا۔ کسی کو جو اللہ کی طرف سے ملے اس پہ ناخوش ہونا، تعصب کرنا، حسد تک کرنے لگ پڑا، اور اسی گھمنڈ میں اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی، توبہ بھی نہیں کی، خواہشات پیدا کرنے لگ پڑا، جھوٹ اختیار کر لیا۔ یہ ساری برائیاں ہمارے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہے، جیسا کہ رومی کو شمس تبریز ٹیچ کر رہے ہیں، تو اس کو ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میں اس کی وضاحتیں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ آدم کو ہم نے مٹی سے بنایا۔ آپ سوچئے ذرا، 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں سوچئے کہ جو کچھ کائنات میں آپ کو مل رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مٹی سے آ رہا ہے یا کہیں اور سے آ رہا ہے؟ سبزی ہے، پھل ہے، دودھ ہے، کھانے پینے کی میوے ہیں اور سبزیاں ہیں، پھل ہیں اور اناج ہے۔ آپ جو لکڑی گھر بناتے ہیں، ریت ہے، مٹی ہے، سب مٹی سے آ رہا ہے، زمین سے آ رہا ہے۔ اور مٹی کہاں ہوتی ہے؟ آپ کے قدموں تلے، آپ کے قدموں کے نیچے۔ تو جو یہ چاہے کہ میں پاکیزہ کر لوں اپنے آپ کو، وہ باصفت مٹی ہو جائے، ڈیلیور سب کچھ کرے معاشرے کو، رہے عاجزی میں، پیروں میں رہے، وہ سمجھ لے کہ میرا مقام جو ہے وہ پیروں تلے ہیں، میں سب سے عاجز اور کمزور اور نحیف انسان ہوں، مجھے ہر وقت ڈیلیور کرنا ہے، مگر اس کا احساس نہیں کرنا کہ میں دے رہا ہوں، میں کو نکال پھینکنا ہے۔ میرے آقا کی 63 سالہ جو زندگی ہے
جس کو معاشرے کے سامنے آپ نے گزارا۔ 63 سال میں ایک مرتبہ بھی میری سرکار نے لفظ میں استعمال نہیں فرمایا، عاجزی کی انتہا کر دی۔ اور جب طائف میں لوگوں نے پریشان کیا اور فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم دونوں پہاڑ ملا دیں، طاقت ہونے کے باوجود عاجزی اختیار کی۔ میں گمان کرتا ہوں کہ ان کی اولادیں ایمان لے آئیں گی۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ میں پاکیزہ ہو جاؤں، میرا تزکیہ ہو جائے، میری گندگی دور ہو جائے، باہر کی گندگی تو نہانے دھونے سے بھی دور ہو جاتی ہے، اسے عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اور جب لوگوں کو دینا شروع کرے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں دے رہا ہوں، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ دے رہا ہے، میرے ہاتھ سے دلوا کے مجھے معزز کر رہا ہے، کیونکہ سخی سے زیادہ کوئی معزز نہیں ہوتا۔ مختلف انداز میں یہ چیزیں سکھائی ہیں شمس تبریز علیہ رحمت نے جلال الدین علیہ رحمہ کو۔ تو پاکیزگی کے بغیر کسی کی بھی کوئی اچیومنٹ نہیں ہو سکتی، کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ نجس ہیں اپنی سوچوں میں، اپنے خیالات میں، اپنے رویوں میں، ان سے کوئی پازیٹیو کام نہیں ہو سکتا۔ جو شخص یہ چاہے میں اپنے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے، اپنی امت کے لیے اچھے کام کروں، بہتر کام کروں، اچھے انسانوں میں پایا جاؤں، اللہ کا رفیق بن جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں، اسے عاجزی اختیار کرنی پڑے گی اور ڈیلیوری شروع کرنی پڑے گی۔ سلطان باہو علیہ رحمہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو دن ڈیلیوری سے خالی ہے وہ لمحات کفر ہے۔ چاہے تعلیم دیں، اچھا مشورہ دیں، وقت دیں، پیسہ دیں، سامان دیں، احترام دیں، عزت دیں، پردہ پوشی دیں، کچھ نہ کچھ ڈیلیوری آپ کی ہونی چاہیے۔ جس کی ڈیلیوری نہیں